الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت اور نصیحت پر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت اور وصیت فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، مطلب ان سے فائدہ اٹھا لو۔ یہ آج میسر ہیں تو ممکن ہے کل یہ میسر نہ ہوں، کل کف افسوس ملنے سے بہتر ہے آج جب یہ چیزیں اللہ نے عطا کر رکھی ہیں تو ان سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ ان 5 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، مطلب جو آپ نے نیک اعمال کرنے ہیں کوشش کریں کہ اپنی جوانی میں خوب اپنے آپ کو عبادات میں، ریاضات میں، محنت میں تھکا لیں، اللہ کی خوب عبادت کر لیں۔ اعضاء کے اندر جو قوت اور پاور جوانی میں ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں ہرگز نہیں ہوتی، تو کل جب بوڑھے ہو جائیں گے چاہیں گے کہ سجدہ کرنے کے لیے پیشانی زمین پہ ٹیکیں، لیکن اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ بندہ سجدہ کر سکے اور پیشانی زمین پہ ٹیک سکے، جھکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرما رہے ہیں کہ اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، اور جس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اخروی اور دینی امور کے بارے میں ہے، اسی طرح یہ دنیاوی امور کے بارے میں بھی ہے۔ اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ صحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھ لو۔ یعنی انسان اپنی صحت میں بھرپور چست ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے اور خوب اعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن جب بیماری کا حملہ ہوتا ہے اچانک تو بسا اوقات عمر رسیدہ نہ ہونے کے باوجود بھی اعضاء ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور انسان عبادات نہیں کر سکتا، چاہنے کے باوجود بھی اس میں قدرت نہیں رہتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، اس صحت کی قدر کر لو، غنیمت سمجھ لو، کل ہو سکتا ہے کہ یہ صحت کی نعمت چھن جائے اور کسی بیماری کا حملہ ہو جائے، پھر تم چاہو کہ اللہ کی عبادت کروں، اپنے آپ کو نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے تھکاؤں، لیکن اس پر تم قدرت نہیں رکھ سکو گے۔ اور تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ غنا کا قبل فقرک، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جس طرح عبادات ذریعہ ہیں، اسی طرح سے مالی صدقات بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آج اللہ نے دولت دی ہے، لیکن کیا پتہ کل یہ دولت چھن جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مال و دولت ایک پنچھی کی طرح ہے، آج کسی کے منڈیر پر ہے تو کل کسی اور کی منڈیر پر ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے غربت اور فقر تک پہنچنے سے پہلے اپنی مالداری سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں مالی نذرانے پیش کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لینی چاہیے۔ اور چوتھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی فراغ کا قبل شغلک، کہ اپنی خالی اوقات کو اپنے مصروفیت والے اوقات میں آنے سے پہلے انہیں غنیمت سمجھ لو۔ یعنی آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فرصت عطا کی ہے اور فراغت عطا کی ہے، اور آج تم مصروف نہیں ہو، خالی اوقات تمہیں نصیب ہیں، تو ان خالی اوقات کو اللہ کی عبادات میں، ریاضات میں، محنت میں، آخرت بنانے کی فکر میں، دنیا کمانے کی فکر میں آج تم اپنے ان اوقات کو صرف کر لو۔ کل ہو سکتا ہے جب آئے تو اپنے ساتھ بے شمار مصروفیات لائے، پھر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہو، اللہ کے لیے
اللہ کے رضا والے اعمال کرنا چاہو اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہو، ممکن ہے کہ تمہاری مصروفیات تمہیں اس قدر فرصت نہ دے سکیں جو آج فرصت حاصل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی فراغت کے لمحات کو اپنی مصروفیت کے لمحات سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حیاتک قبل موتک، کہ اپنی اس زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اس لیے کہ جو ہم نے اس زندگی میں بونا ہے کل قیامت کے دن ہم نے اسی کو کاٹنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں کہ دیکھ بھال کے، سوچ سمجھ کے ایسی چیزیں کاشت کرنا اپنی اس زندگی میں جو کل کلاں تمہیں کاٹتے ہوئے نقصان محسوس نہ ہو، تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اللہ کی ناراضگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر عمل کریں، اور ان 5 چیزوں کی آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں قدر کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔